ترجیح دیتے ہیں اور ترمذی والے کو ضعیف کرتے ہیں، پھر وہ حارث کے قائل ہے۔ ہم عاجز اور مساکین کا خیال یہ ہے کہ نہیں، حارث نام مناسب نہیں ہے، اور یہی توجیہ تفسیر شیخ الہند میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے فرمائی ہے کہ حارث نام شیطان کا ہے، جس میں وہ پکارا جاتا تھا۔ تجربہ ہے کہ اس نام کے لوگ اچھے نہیں ہوتے اور ان سے اچھائیاں کم اور برائیاں زیادہ صادر ہوتی ہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حارث نام نہ رکھنا مناسب ہے۔ ناموں میں احتیاط کی حاجت ہے۔ چند سال پہلے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میں نے ایک عالم سے پوچھا، اس نے کہا رکھ سکتے ہیں، کہ یہاں آپ کے ہاں جمعہ پڑا، آپ نے سوال کے جواب میں کہا کہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ جس نے کہا کہ رکھ سکتے ہیں، اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی حارث رکھا ہے۔ عالم دین ہے، ہمارے بھی بزرگ محترم ہیں۔ میرا نام لیا تو ذرا زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں، مجھ فقیر پر زیادہ برہم ہوتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ واپس جائیں گے ایک دفعہ۔ میں نے شیخ الہند کی تفسیر نکالی اور سورۃ اعراف کے اندر وہ جگہ نکالی، فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء۔ اس کے حاشیے میں مولانا شبیر احمد نے لکھا ہے۔ میں نے کہا پہلے دو سوال کرنے ہیں کہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی بڑے علماء میں سے ہیں یا مجھ فقیر کا نام لو یا اس جیسے چھوٹا سے چھوٹا ہے؟ تو وہ کہے گا وہ حضرت بن نوری، مفتی محمد شفیع، مولانا ادریس کاندیلوی، مولانا عبدالحق کوڑا پھٹک، غلام غوث ہزاروی، ان سب کے استاد تھے وہ۔ پاکستان کے شکا یہ حاشیہ پڑھو۔ حاشیہ پڑھنے کے بعد اس عالم نے اس شخص کو کہا تو قرآن لے کے لڑنے کے لیے گلی کوچے میں نکلا ہوا ہے، رہنے دو بس، جو وہ کہے وہ بھی صحیح ہے، جو میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے۔ میں نے کہا یہ اجتہادی اختلاف نہیں ہے، اس میں حدیث وارد ہے ترمذی کتاب التفسیر میں کہ حارث نام شیطان کا تھا۔ بعض علماء دین کہتے ہیں کہ شیطان جنات کا منبع ہے، جس طرح ہمارا منبع آدم علیہ السلام ہے، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ شیطان کے متعلق قرآن کریم میں ہے کان من الجن، یہ نہیں فرمایا کہ کان الجن منہ، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اور والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، جنات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بہت پہلے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی لکھتے 2000 سال پہلے آپ کے شعلے سے پیدا کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو نام اس کا حارث تھا، ترمذی کتاب التفسیر۔ جب اس نے برا کرنے کے ٹھان لی تو شیطان ہو گیا۔ کہتے نا امید اف شیطان دے اور شیطان زکا بے ایمان دے۔ اور جب یہ اللہ تعالی کی رحمتوں سے مایوس ہوا تو ابلیس بن گیا۔ ابلیس ابلس یبلسو، جیسے اشرق یشرق کے معنی شرقا، تنورا واشرقت الارض بنور ربها۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے۔ جب شیطان مردود سے حفاظت نصیب ہوگی تو سام، بچو، چیتا اور شیر، ریچھ اور مگرمچھ، جن اور دیگر دیو اور انسان اور جنات کے شر سے حفاظت آسان ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان نے اصل میں پہلے انسان اور پہلے پیغمبر
آدم علیہ السلام کے ساتھ بڑا حسد کیا. أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ بَشَرًا مِّن طِينٍ، کیا جس کو آپ نے مٹی سے بشر بنایا اس کا سجدہ کروں؟ اس کا خیال تھا کہ کوئی نوری ہو، یہ نوریوں کا یار ہے. أَأَسْجُدُ، یہ صاف کہہ رہا ہے میں سجدہ کروں. لمن خلقته بشرا من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. بشریت کے منکروں کی سزا فاخرج، نکالنا، دھتکارنا، خدائی لعنتوں کا وہ مستحق ہے. یہ قرآن ہے، یہ کوئی دیوبندی مکتب فکر کی شائع کتاب نہیں ہے. سورہ ہجر میں موجود ہے، سورہ آراف میں موجود ہے، سورۃ صاد میں موجود ہے. اپنے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ ملائک کو دیکھ کر کے سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، وہ سجدہ تو خدا کا تھا. آدم علیہ السلام تو جیسے قبلہ رخ کعبہ، تو اگر آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کر لیتے فرشتوں کی تقلید کر کے تو بچ جاتا نا. شیطان یو سجدہ نکڑا پلانت شو بے فائدی ورتد عمر عبادت شو. تو نتیجہ یہ کہ پہلا غیر مقلد بھی شیطان. اور أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ بَشَرًا، نبیوں کی بشریت کا پہلا منکر بھی ابلیس. اس لیے ساجد کے نزدیک دونوں کی اقتدا میں نماز کا لدم ایک چیز ہے، ایک ہی چیز ہے. استغفر اللہ. آپ مضبوط بیٹھے ہیں انشاءاللہ ساڑھا پلہ بھاری کرا کے رکھیں گے. آپ کے وضو کے لیے فکر مند رہتا ہوں، کیونکہ ابھی تو خیر ہے آپ نے رات کو کھانا کھایا اور ناشتہ کیا یا نہیں کیا، لیکن سحری میں تو آپ کو پراٹھے، کیمے، دہی اور بہترین قسم کے بچڑے باقاعدہ کٹتے، کیونکہ پہلے مرغیاں کا سالن بنتا تھا. پھر طلبہ خفا ہو گئے کہ شاید اس میں بعض مرغیاں ایسی ڈالی جاتی کرتے وہ لوگ. خیر تو وقفہ بڑھا دیں گے، ایسی بات ہوئی تو وقفہ 10:30 بجے کرتے رہیں. وقفہ کوئی ممنوع نہیں ہے، صرف مجھے سہولت ایک ہی نشست میں ہے. تو کبھی آپ کی راحت و آرام پر اپنی سہولت قربان کر دیں. جب ہر خوشی کو تیرے غم پہ میں نے نثار کیا، جب ہر خوشی کو تیرے غم پہ میں نے نثار کیا، تو زندگی کو زندگی بنا لیا میں نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ بزرگ برتر کے پاس شیطان مردود سے رجما یرجمو، پتھر مارنا، سنسار کرنا. رجیم فعیل کا وزن ہے بمانے مرجوم کے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بھاگ جا یہاں سے، نکل جا. کبھی نبی کی بشریت نہیں مانتا، کبھی ملائک کی تقلید پر اعتراض کرتا ہے. اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ منکر کو تو اعتراض کرنا ہے، اگرچہ آگے قبلہ و کعبہ ملائک جیسے کیوں نہ ہو. امام ابو حنیفہ اور امام مالک، شافعی و احمد کا دینی مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اللہ اللہ.
جتنے امتحانات ان بزرگوں نے گزارے، جتنی خیر اللہ نے ان سے جاری فرمائی، اس کی نظیر نہیں ہے آسمان و زمین میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرشمے بنائے ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان مردود سے، سب سے بڑے خطرے سے بچنا جس سے ایمان خطرے میں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ بالکل واضح دشمن ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں ان کو ہٹاؤں گا، بہکاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تعوذ میں صرف لفظ اللہ ہے، اور تسمیہ میں پھر لفظ اللہ کے ساتھ شبہ علم بھی ہے رحمان، اور صفات کمالیہ کا جو اعلیٰ مظہر ہے رحیم وہ بھی موجود ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان کو دو ضرورتیں ہیں، ایک خطرے، وسوسے، دشمنی، تباہیاں، ان سے بچنے کا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سارے نقصانات اور خطرے شیطان کے ذریعے آتے ہیں۔ اور دوسری ضرورت مومن کو ہے، ایمان کو ہے کہ خیر، فضل، شرف، ترقی، خوشی، نجات، ہدایت، ارشاد متوجہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالی کے صفات رحمان الرحیم کی ضرورت ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دفع مضرت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جلب منفعت، دفع مضرت اور پھر جلب منفعت۔ آپ دیکھو پہلے وضو کرتے ہیں، بے وضوئی دور کرتے ہیں، نجاست ہٹاتے ہیں، خباثت ہٹاتے ہیں، پھر آ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ ذرا دیکھ لیا، وضو کر لیا یعنی ہوش تک آپ پناہ میں آ گئے، اب آپ نے تلاوت شروع کر لی، درس میں بیٹھ گئے، نماز شروع کر لی، تسمیتا و تسنیتا باللہ جل وعلا وہو الرحمن الرحیم۔ آدمی پہلے بچتا ہے کہ بھئی بیماری ختم ہو جائے، تکلیفیں ختم ہو جائے، جب بیماری تکلیفیں ختم ہو جائے پھر کہتے ہیں اب صحت کس چیز سے بنے گی؟ تو دفع مضرت پہلے ہے اور جلب منفعت بعد میں ہے، اس لیے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ اصل میں ہے ابتدئو یا افتحو یا اشرعو، لیکن اس فعل کی ضرورت ہی نہیں، بنام خدا جو بہت مہربان اور بہت مالا مال کرنے والے، رحم والے ہیں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمت اللہ علیہ نے بعض ادبی کتابوں میں لکھا ہے اور دوسرے مفسروں نے بھی لکھا ہے کہ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ کہتے تھے بسم اللہ والعزا، لات اور منات اور عزا کے نام پر کام شروع کرتے تھے، ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید یہ بھی کرنے کے کام ہے۔ جیسے لوگ مردوں کو بخشانے کے لیے پہلی رات 10ویں 20ویں پھر چیلم پھر تیجے برسیاں کرتے، ان کا خیال ہے کہ یہ ثواب ہے، جبکہ یہ سنت نہ ہونے کی وجہ سے عذاب ہے۔ ایصال ثواب تو تب ہو جب سنت کام ہو، جب سنت کے خلاف ہو تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ اس پر ثواب دے گا، بلکہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو پیغمبر کی سنت کے خلاف چلتے ہیں وہ عذاب سے ڈرے۔ تو سنت کام ایصال ثواب اور خلاف سنت کام ایصال العذاب، ایصال العذاب۔
تو جو لوگ بدعات کی تعلیم دیتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں وہ زندوں کے علاوہ مردوں کے بھی دشمن ہیں کہ جو اعمال سنت کے ہوں گے ان سے فائدہ ہوگا، ان سے ہٹا دیا۔ سنت اور بدعت کا فرق چل رہا ہے۔ کوئی رات کوئی دن متعین نہیں، جس دن سہولت ہو کر لو، سنت ہے۔ ایک وقت ایک رات متعین کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے یا انتظامی تدبر کے، یہ اس کی ثبوت اور دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ ثبوت دلیل کوئی نہیں، یہی بدعت ہے، اس پر گرفت ہو سکتی ہے آپ کی۔ جمعے کا دن کس کو پتہ نہیں کہ افضل اور بہترین جو دن ہے، لیکن بخاری شریف میں امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی، لا یصومن احدکم یوم الجمعہ الا یوما قبلها او یوما بعدها، صرف جمعہ لوگ روزے نہ رکھیں، ایک دن پہلے رکھے یا ایک دن بعد میں بھی رکھے، تاکہ یہ تخصیص نہ ہو۔ جمعہ افضل ہے مگر جمعے کے دن روزہ رکھنا یہ پیغمبر کا مداوم سنت نہیں ہے۔ مشغول لوگوں کے لیے تو بہت مشکل کام ہے، ان کے شغل میں فرق آتا ہے۔ الا یکون رمضان فهو فرض قطعا وجزما، رمضان تو فرض الفرض اور قطعی چیز ہے، اس کی بات ہی اور ہے۔ بسم اللہ، شروع اللہ تعالی کے نام سے، الرحمن جو بہت زیادہ مہربان ہے، اور الرحیم اور بہت زیادہ بخشنے والے۔ کہتے ہیں لفظ اللہ یہ وجود، خلق اور بقا کا باعث ہے، وجود، خلق اور بقا۔ اور لفظ رحمان یہ فیضان سے متعلق ہے، جود اور کرم سے، وہ وجود کا ہے، یہ جود کا ہے۔ اور لفظ رحیم یہ غفران سے متعلق ہے، بخشش سے۔ اس لیے مفسرین کے لیے بسم اللہ خالق السماوات والارض وموجدہما، پھر کہتے ہیں الرحمن ای الجواد علی سائر الاکوان، الرحیم الکریم بالرحمہ والغفران فی الآخرہ للمومنین دون الکافرین۔ تفسیر بیضاوی میں ہے یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا میں تو سب کے حق میں مہربان ہے، اے کریمی کہ از خزانہ غیب گبر ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروب تو کے بعد دشمنا نظرداری۔ دنیا میں تو کفار بھی، مشرکین بھی، مبتدئین بھی، زیغ و ضلال کے مرتکبین بھی، بلکہ ان کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ بنادا آنچنا روزے رسانت کہ دانا اندرا حیران بمانت۔ لیکن جب آخرت کا دن ہوگا تو ایمان کی وجہ سے مغفرت صرف اہل ایمان کی ہوگی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس دن بہت افسوس کریں گے کافر لوگ، اے کاش کے مسلمان ہو جاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کئی کاموں میں ہے اور ہر کام کا بسم اللہ علیحدہ ہے۔ کھانے کے لیے افضل ہے بسم اللہ، بس اتنا۔ المدخل لابن الحاج مالکی۔ ویسے عام حالات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا کپڑا پہنتے وقت الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ۔ کھانا شروع کرتے وقت یہ کلمہ، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ خرجنا،
داخل ہوتے وقت بسم اللہ ولجنا، بیوی سے ملاقات کے وقت اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. بخاری میں ہے ان قدر لہما ولد لم یضرہ الشیطان. اس کلمے کے پڑھنے کے بعد اگر میاں بیوی کا بچہ ٹھہر گیا شیطان کے شر سے بچا رہے. گائے بکرا مرغی حلال جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں جتنے موجود ہو سب پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر. یہ شاعر اسلام ہے، استحلال ہے. استحلال کے معنی سب لوگ بسم اللہ اللہ اکبر استحلہ. یہ نہیں کہ صرف قصائی بھی باتوں میں لگے رہے، ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے رہے اور چھوڑا پہ رہے. یہ تو تارک و تسمیہ متعمدن ہے، جانور مردار ہو گیا. تارک و تسمیہ متعمدن یقیناً جانور مردار. قصائیوں کو بھی ٹھیک کر دے، ان کا منہ دھلوائے اور ان کے چھوڑے چاقو بھی صحیح کرا دے اور ان سے کوئی بھی ذبح کا وقت آ رہا ہے تو بکواس نہ کر، صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو. ایک دفعہ پڑھنا تو فرض ہے، اگر وہ قصدن نہ پڑھا گیا تو حلال جانور مردار سمجھا جائے گا، اور 3 دفعہ پڑھ لے تو بہتر ہے. اور جتنے موجود لوگ وہ سب پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر. یہ کیا کہیں گے؟ جانور کو پانی پلائیں گے، جانور کو قبلہ رخ کریں گے اور اس کے سامنے چھوڑا تیز کرتے ہیں. آگے فقہاء نے منع کیا عالمگیری جلد پنجب میں گائے بکری بھینس مرغی کی موجودگی میں چھوڑا نہ تیز کرے، تکلیف پہنچتی ہے. یہ تو سب جانتے ہیں، اللہ نے اتنا شعور دیا ہے. ہماری ایک بھینس پوری رات روتی رہی، پوری رات. پالنہار جو تھا اس نے مجھے کہا کہ دیکھو کیا ہو گیا. میں گیا، اس سے بڑی بات چیت کی، اس کا چارہ وارہ ٹھیک کیا اور گھومتا پھرتا رہا، پوچھتا رہا کہ کیا تکلیف ہے آپ کو. تھوڑی دیر بعد پھر لیٹ گئی اور پھر آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے. بعد میں نے کتاب میں دیکھا تو اس کو چورا دکھاتے ہیں کہ آج تو کٹے گی. یقین کر لو 9-10 بجے صبح کے قریب کٹ گئی، ذبح ہو گئی. شعور کے درجے میں اللہ پہلے سے ادراک کرا دیتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و احسان کا معاملہ کرے. قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ ذبیحہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ موقع رحمت کا نہیں ہے، غضب کا ہے، قہر کا ہے. اس کی گردن کٹ رہی ہے. حلال جانور کے گلے میں 4 رگیں ہیں، اس کو اوتاج اربع کہتے ہیں. وہ سارے یا اکثر کٹ جائے تو جانور حلال ہے. درست یہ ہے کہ 2 بھی کٹے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا گیا ہو اور ذبح کرنے والا مسلم موحد ہو، انشاءاللہ ذبیحہ حلال ہے. مختلف موقعوں کے کلمے مختلف ہیں. طہارت خانے جاتے ہیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. ہر موقع اور محل کی شریعت نے رہنمائی کی. ابن سنی محدث نے کتاب لکھی عمل الیوم واللیل. نسائی نے کتاب لکھی عمل الیوم واللیل. جلال سیوطی نے کتاب لکھی عمل الیوم واللیل. نواب صدیق قنوجی نے کتاب لکھی نزل الابرار فی الدعوات المعصورہ عن سید الابرار. نووی شافی نے کتاب لکھی کتاب الاذکار والدعوات. مفتی محمد شفیع مرحوم نے کتاب لکھی ذکر و دعا، احکام دعا. یہ سب کام کی چیزیں اور کام کی کتابیں. الحمدللہ رب العالمین. حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے عالمین، عالم کی جمع. الرحمن الرحیم جو بہت مہربان، الرحیم بہت بخشنے والے ہیں. مالک یوم الدین وہ مالک قیامت کے دن کے. ایاک نعبد آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین
اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، رہنمائی فرمائی ہمارے سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام فرمایا آپ نے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے غضب کیا اور نہ ان کا جو راستہ بھٹک چکے ہیں. یہ آسان و سلیس ترجمہ و کئی قسم کے تراجم پیش کریں گے. الحمدللہ یہ دعوی صورت ہے کہ حمد و ثنا، کمال اور جمال، طاقت اور توانائی، علم اور فضل اللہ کے لیے ہے. رب العالمین یہ دلیل اول ہے، اس لیے کہ وہی تو پالتے ہیں عالموں کو. الرحمن یہ دلیل ثانی ہے، بہت مہربان ہے. الرحیم بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں، انہی میں بخشش ہے. مالک یوم الدین وہ مالک ہے قیامت کے دن کے روز جزا کے، جس میں انسانوں کو اچھے اعمال کا بدلہ اور برے اعمال کی سزا دی جائے گی. رب العالمین دلیل اول، الرحمن دلیل ثانی، الرحیم دلیل ثالث، مالک یوم الدین دلیل رابع. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ تعبد ہے اور استعانت ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہ سوال ہے حسن سلوک کا، جو مشیر ہے تسدید مشرب اور تعین مسلک کے لیے. یہ سوال ہے حسن سلوک کا، سلک یسلک چلنا. یا اللہ ہمارے چلنے میں ہماری حفاظت فرما، ہمیں اسلام پر چلا. تو اس کو ہم کہتے ہیں حسن السوال للسلوک، وهو مشیر الى تسدید المشرب وتعین المسلک وهو مسلک اہل السنہ والجماعہ. الگ تحقیق والدرایا، گھبرائے نہیں، یہ لمبا چلے گا. صرف دلائل نہیں بلکہ اس کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے. اور دعا کب؟ تعبد و استعانت کے بعد. اللہ کی خالص عبادت، صرف اللہ سے مدد مانگنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ دعا ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافر و بدعتی کی دعا ہے ہی نہیں، وہ بہیمہ اور جانور کی دعا ہے، وہ دشمن کی دعا ہے. صراط مستقیم اسلام ایمان. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. قرآن صراط مستقیم ہے، ایمان صراط مستقیم ہے، اسلام صراط مستقیم ہے، التوحید الخالص صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں اسلام، ایمان، دین قویم، عبادت مخلصہ اور خالص توحید کے طریقوں پر گامزن فرما. سوال کیوں ہے؟ دعا کیوں ہے تو صحیح جواب. خطرہ ہر لمحہ ہے، ہر گھڑی خطرہ ہے. آپ نے فرمایا اے اسماء مجھے ڈر لگتا ہے، انہ لیغان علی قلبی، میں بھی اپنے دل کو بدلا پاتا ہوں. وانی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، اور میں کم از کم 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ صراط مستقیم کیسا معلوم ہوگا؟ صراط الذین، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے انعمت علیہم، کہ آپ نے ان پر انعام فرمایا. آپ غلط آدمی کو انعامات نہیں دیتے، آپ بے دین انسان کو انعام نہیں دیں گے. یاد رکھو انعام یہ نعمت سے ہے، اور نعمت کا تعلق عبادت مخلصہ سے ہے. اور جو کافر و مشرک کو ہے وہ نعمت نہیں ہے، وہ نقمت ہے. مزید پیٹنے کے لیے اس کو موقع دیا جا رہا ہے.
آگے تفصیل قرآن خود کرے گا انشاءاللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کی رفاقت بڑی اچھی ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم ہم کہتے ذکر الموافق، موافق اس سال کہو ذکر الموفق، موفق جن کو خدائی توفیق حاصل ہے۔ اور وہ 4 طبقے ہیں، انبیاء پہلے، ان کے تصدیق کرنے والے صدیقین 2، ان پر جان قربان کرنے والے شہداء 3، انہیں قیامت تک اپنے مختلف